نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو علماء نے لکھا کہ سچوں کے ساتھ ہونے کی برکت سے اللہ تقوی نصیب فرما دیتے ہیں، یعنی صحبت کی برکت سے اللہ تعالی تقوی نصیب فرما دیتے ہیں۔ ہم اس کی مثال اگر ڈھونڈنا چاہیں تو بہت ساری مثالیں ہیں کہ شیشی میں عطر پڑا رہے، عطر اگر ختم بھی ہو جائے تو پھر بھی شیشی سے آپ ڈھکن کھول کے دیکھیں گے تو خوشبو آئے گی، حالانکہ عطر اس میں اب ہے نہیں، لیکن خوشبو آ رہی ہے۔ بھئی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اس میں تو عطر نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے اس لیے کہ اس میں ایک وقت تک عطر پڑا رہا، یعنی عطر ایک وقت تک اس کے ساتھ پڑا رہا، تو اب خالی بھی ہے پھر بھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اسی طرح اگر عطر جو ہے وہ شیشی کے ساتھ ایک لمبا عرصہ لگے رہنے سے اس سے خوشبو آنے لگتی ہے، تو بالکل اسی طرح اگر اچھی صحبت میں، اچھے لوگوں میں انسان بیٹھتا ہے تو اللہ تعالی ان لوگوں کی صفات اس میں منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کا ایک نظام ہے کہ اللہ پاک نے انسان میں دو طرح کی صفات رکھی ہیں۔ یہ اثر قبول بھی کر لیتا ہے اور اثر چھوڑتا بھی ہے۔ اگر انسان میں یہ وصف نہ ہوتا اصل قبول کرنے والا، تو اللہ تعالی نبیوں کو نہ بھیجتے۔ نبیوں کو تو اس لیے بھیجا کہ انسان جو ہے ان کی بات کو لے لے گا، تو پتہ چلا کہ انسانی مزاج میں ہے یہ بات کہ وہ اثر قبول کرتا ہے، بلکہ جانوروں تک سے انسان اثر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر ہو سکے تو بکریاں رکھو۔ فرمایا کہ اگر بکریاں رکھو گے، بکریوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اندر مسکنت پیدا ہوگی، عاجزی انکساری پیدا ہوگی، تواضع پیدا ہوگی۔
فرمایا کہ اونٹ اگر رکھو گے، یہ اونٹ والوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اندر تکبر اور کینہ پیدا ہوگا، یہ چیز پیدا ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ انسان جو ہے وہ اثر قبول کرتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر چند گھنٹے کا بھی بچہ ہو، چند دنوں کا ہو، تو اس کے سامنے بھی کوئی ناشائستہ حرکت نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ اسے کیا خبر، نہیں، اس کے پاس اخذ کرنے کے جو آلات ہیں، ذرائع ہیں، وہ موجود ہیں، وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، لیکن ابھی ظاہر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ جب موقع آئے گا تو جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے، اپنے دل و دماغ میں لیا ہوگا، اس کو ظاہر کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسے ماحول یا تو یہودی بنا دیتا ہے، یا عیسائی بنا دیتا ہے، یا سکھ بنا دیتا ہے، یا ہندو بنا دیتا ہے، بے دین بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، اللہ نے اس میں اسلام قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت رکھی ہوتی ہے، ماحول کی وجہ سے وہ بھٹکتا ہے۔ تو کیا سمجھ آئی بات؟ کہ انسان اثر قبول کرتا ہے، اثر قبول کرتا ہے، جبھی تو برے ماحول سے برا اثر لے لیتا ہے اور اچھے ماحول سے اچھا اثر لے لیتا ہے۔ اچھی صحبت سے، اچھی رفاقت سے، اچھی دوستی سے، اچھے پڑوس سے انسان کو اچھائی کی طرف معاونت ہوتی ہے، نیکی کی طرف معاونت ہوتی ہے، خیر کی طرف انسان آگے بڑھنے لگتا ہے، اور بری صحبت سے، برے ماحول سے انسان جو ہے وہ برائی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ہم بہت ساری اس کی روزمرہ کی مثالیں، ہمارا بچہ جو ہے وہ گھر میں آ کر کبھی کبھار گالی دینے لگتا ہے، ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے یہ اس نے کہاں سے سیکھ لی۔ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نے یہ الفاظ جو اس نے زبان سے کہے، یہ کلمات جو اس نے زبان سے کہے، یہ کہاں سے سیکھ لی اس نے؟ پھر جب ہم تفتیش کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کلاس میں کچھ بچے ایسے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، اس سے سیکھ کر اس بچے نے کہنا شروع کر دیا۔ تو جیسے بچہ سیکھتا ہے اچھی اور بری چیز، ایسے ہی بڑا بھی سیکھتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ نگاہ سے بنتا ہے، انسان نگاہ سے بنتا ہے۔ نگاہ سے بننے کا کیا معنی؟ کہ نگاہ جس چیز کو دیکھتی ہے اس چیز کو اپنے اندر ڈھالتی ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، جب آنکھ کھولی تو ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا اور ان کی زندگی دیکھی، ان کا تقوی دیکھا، تو اب ہر وقت ہمارے ذہن و قلوب میں ان کی شخصیت ہمارے سامنے رہتی ہے۔ بھئی ان کی زندگی ایسی تھی، لہذا ہم نے ایسا بننا ہے۔
ہم نے ایسا بننا. تو اللہ پاک نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تقوی آ جائے گا. محض کتابوں میں پڑھنے سے نہیں آتا. دیکھیں، ٹیلر ماسٹر کپڑا کاٹنا سکھاتا ہے، اور کتابوں میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کپڑا یوں کاٹیں گے، یوں کاٹیں گے، یوں. تو کیا یہ پڑھ کر ہم کپڑا کاٹ لیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے کچھ وقت ہمیں ٹیلر ماسٹر کے پاس گزارنا پڑے. اسی طرح میڈیکل ہم پڑھ لیتے ہیں کہ سرجری یوں ہوتی ہے، یہ پڑھ لیا. تو کیا محض پڑھنے کے بعد کوئی ڈاکٹر سرجن بن جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ بڑے بڑے سرجن ڈاکٹروں کے ساتھ رہتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ جس دن دل چاہا چلا گیا اور جس دن دل چاہا نہیں گیا، بلکہ ایک طویل وقت گزارتا ہے ساتھ. اور شروع میں تو کئی موقعوں پر 24 گھنٹے جو ہاؤس جاب کرتے ہیں، وہ 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں، ہاسپٹل میں گزارتے ہیں. وہ بڑے سینئر ڈاکٹروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ سینئر ڈاکٹر جو ہے آپریشن کیسے کر رہا ہے، ہتھیار کیسے استعمال کر رہا ہے. اور سینئر ڈاکٹر جو ہے اپنے پاس کھڑا کر کے اس کو دکھا رہے ہیں ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. پڑھا تو اس نے سب کچھ ہے. جب ایک طویل عرصہ کسی سینئر ڈاکٹر کے ساتھ وہ گزار لیتا ہے، تو اب اس کو آپریشن کرنا آ جاتا ہے، اب سرجری کرنی آ جاتی ہے. اس کے بغیر محض پڑے ہونے کی بنیاد پر وہ سرجن نہیں کہلاتا. تو جیسے سرجن بننے کے لیے کسی سرجن کے ساتھ رہنا ضروری ہے، ایسے ہی تقوی پڑھ لینے سے بات نہیں ہے بنے گی جب تک کہ کسی تقوی والے شخص کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے. جب تک ان کے ساتھ نہیں رہیں گے اس وقت تک تقوی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کلمہ پڑھنے کے بعد ہجرت کرنا لازم تھی. ہجرت کرنا لازم تھی. ہجرت کیوں کروائی جا رہی ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. جب آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کو دیکھیں گے، تو آپ کو دیکھ دیکھ کر ان میں رنگ پیدا ہو، ان میں تقوی آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی صفات ان کے اندر آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی عادات ان کے اندر آئیں گی. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے صحابہ میں بھی وہی صفات آئیں، وہی صفات صحابہ کرام میں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خرچ کرنے کی صفت ہے تو صحابہ میں بھی یہ صفت آئی. ایسی آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پورا مال خرچ کیا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جب توبہ قبول ہوئی تو حضور سے فرمایا یا رسول اللہ میں پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، کچھ پورا نہیں. فرمایا یا رسول اللہ آدھا. فرمایا آدھا بھی نہیں. یا رسول اللہ تہائی مال. فرمایا ہاں یہ ٹھیک، یہ ٹھیک. تو یہ جذبہ، یہ وصف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے. ہمارے بزرگ گزرے ہیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا،
حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے اکابر میں سے گزرے، بہت بڑے حضرات میں سے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی میرے ساتھ 40 دن گزار لے، جو میں کھلاؤں وہ کھائے، جہاں سلاؤں وہاں سوئے، جو کہوں وہ کرے، تو پھر 40 دن کے بعد کسی بھی قبر پہ جا کے کھڑا ہوگا تو قبر کے حالات اس کے سامنے کھل جائیں، قبر کے حالات اس کے سامنے کھل جائیں، یعنی اللہ تعالی اس سے باطن کی ایسی نگاہیں عطا کر دیں گے کہ وہ قبر کے اندر کی چیزوں کو دیکھ رہا ہو۔ ہمیں یہ عجیب لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو ایسا عطا کرتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ تقسیم پاکستان سے پہلے لاہور آئے دانتوں کے علاج کے لیے، لاہور آئے دانتوں کے علاج کے لیے تھانہ بھون سے، کچھ دن یہاں قیام فرمایا لاہور میں، اور جب قیام فرمایا تو حضرت داتا گنج بخش شکر حضرت داتا گنج بخش جو ہیں لاہور والے، تو ان کے مزار پر بھی گئے۔ اس وقت تو ایسا نہیں تھا، آج کل تو بہت زیادہ ہے نا، اس وقت ایسا سیدھا سادہ تھا، یعنی اب تو صرف ان کے خاص ان کی قبر پر نہیں گئے تھے، جتنے بھی قبرستان تھا لاہور کے اس میں سب میں گئے، اور ان کی قبر پہ بھی گئے۔ تو جب ان کی قبر پہ گئے، کسی نے نہیں بتایا کہ یہ کون ہے کیا ہے، تو اپنے متعلقین سے کہنے لگے کہ بھئی یہ تو بہت بڑی طاقت ہے، فرمایا کہ یہ تو بادشاہ لگ رہے ہیں، اور ان کے سامنے تو بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جیسے غلام ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا۔ اور جب لاہور میں گئے، اس میں بڑے جو بادشاہ تھے ان کی قبروں پر بھی گئے، جو عام لوگ تھے تو فرمایا کہ خادم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا دیکھا؟ فرمایا جو دنیا میں فقیر تھے قبروں میں بادشاہ نظر آئے، جو دنیا میں بادشاہ تھے قبروں میں فقیر نظر آئے۔ آج کچھ نہیں، ایسا اللہ نے ان کو دیا تھا۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریاباد رحمت اللہ علیہ، یہ مولانا تو بعد میں بنے تھے، پہلے یہ پٹڑی سے اتر گئے، دنیاوی تعلیم تھی ان کے پاس بہت ہائی فائی، ایک وکیل کے دوست تھے، وکیل کے ساتھ دوستی تھی، وکیل ذرا تھوڑا سا سلجھا ہوا آدمی تھا، اور یہ پٹڑی سے اترے ہوئے آدمی، یہ مذہب کو تو مانتے ہی نہیں، مولانا عبد الماجد دریابادی مذہب کو نہیں مانتے۔ تو وکیل سے کہنے لگے کہ بھائی کوئی کتاب بتاؤ جس کو میں پڑھوں۔ اس نے کہا حضرت قرآن پاک پڑھیں۔ کہنے لگے کیا پرانی کتاب اٹھا کے بات کر رہے ہو، جو 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس میں کیا ہے، کوئی اور کتاب۔ میں نے کہا اور تو اس وقت ذہن میں نہیں۔ خیر اس نے تو اپنا کام کر دیا۔ تو ایک دن یہ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی سے کہا کہ قرآن پاک لاؤ، ایسے ہی ذہن میں آیا، تو قرآن پاک جو ہے نا کھولا، اور اپنی ٹیبل کے اوپر شوز پہنے ہوئے تھے، شوز پہنے ہوئے ٹیبل کے اوپر پاؤں دراز کیے ہوئے، اور قرآن یوں لے کے پڑھنے لگے۔ جب قرآن پڑھنے لگے نا، تھوڑا سا پڑھا تو پاؤں سمیٹ لیے، تھوڑا سا پڑھا پاؤں سمیٹ لیے۔
تو اپنے وکیل دوست سے کہنے لگے یار یہ تو ایک عجیب کتاب ہے. اس نے کہا اس لیے تو میں نے کہا کہ تو یہ تو بڑی ادبی کتاب ہے اور اس میں تو بہت کچھ ہے. اس نے جب دیکھا کہ لوہا تھوڑا گرم ہے تو اس نے چوٹ لگائی. اس نے کہا اگر آپ اس کو وضو کر کے پڑھیں نا تو یہ اور بھی اپنا اثر دکھائے گا. کہا اچھا. تو خیر انہوں نے وضو کر کے پڑھا. جب وضو کر کے پڑھا تو ان کے سامنے بہت ساری چیزیں کھلنے لگی. اب ان کے پیچھے پڑ گئے کہ مجھے کوئی ایسا شخص بتاؤ. میں نے یہ پڑھا تو مجھے کئی ساری جگہوں پہ اشکالات نظر آنے لگے, سوالات جنم لینے لگے. میں یہ پڑھ رہا ہوں, میرے دل و دماغ میں سوالات کی بچھاڑ ہو رہی ہے. اب ان سوالات کا مجھے جواب ملے اور کون دے گا جواب؟ اس وکیل نے کہا کہ میرے ذہن میں اور تو کوئی شخص نہیں ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ ہیں تھانہ بھون میں. تو اگر انہوں نے حضرت حکیم الامت کے نام خط لکھا کہ میں آپ کی خدمت میں اس طرح سے میرے سوالات ہیں, آپ کی خدمت میں خانقاہ میں آنا چاہتا ہوں, تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے آ سکتے ہیں لیکن سوال کرنے کی اجازت نہیں. یعنی ہماری خانقاہ میں بولنے کی اجازت نہیں, چپ رہنا ہے, بولنا نہیں, کوئی سوال نہیں, بس آؤ سامان رکھو, اللہ اللہ خیر صلاح, جو بیان ہو رہا ہے یہ جو ہو رہا ہے سنتے رہو, بس بولنا نہیں, نہ کچھ پوچھنا ہے. اب اس نے سر پٹا دیا کہ یہ کیا ہوا, میں تو پوچھنے ہی کے لیے جا رہا ہوں, میرے سوالات ہیں ان کی تشفی چاہ رہا ہوں, اور انہوں نے آگے سے میرے اوپر یہ لگا دیا کہ بھئی قدغن لگا دی کہ بولنا ہی نہیں, پوچھنا ہی نہیں, تو پھر فائدہ کیا ہوگا. وہ وکیل صاحب جو تھے وہ بڑے سلجھے ہوئے آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو فائدہ تو ابھی بھی نہیں ہو رہا, چلو چلے جاؤ, کیا ہوتا ہے, چلے جاؤ, شاید کبھی وہ بیچ میں موقع دے دیں بولنے کا, چلے جاؤ, جا کر کے 2-3 دن گزار لو. کہنے لگا ٹھیک. اب 3 دن حضرت کی مجلس میں رہے. جب 3 دن حضرت کی مجلس میں رہے, حضرت مختلف مجالس میں بیانات کرتے رہے. جو جو ان کے اشکالات تھے حضرت ان بیانات میں ان اشکالات کو اٹھائیں اور اس کا جواب دیں, اشکال اٹھائیں جواب دیں, اشکال اٹھائیں جواب دیں. ان کے تو پاؤں نہ لگے زمین پر کہ یار یہ کیا انسان ہے, یہ کیا انسان ہے, یہ تو ایکس رے اور کی مشین لگ رہی ہے کہ بھئی. خیر جو ان کے ذہن میں سوالات تھے 3 دن میں حضرت نے ان کے سوالات کے جوابات دے دیے. بولا بالکل بھی نہیں, خاموش رہے, اور حضرت روٹین کا بیان کرتے رہے. حضرت مجلس میں بیان کرتے تھے تو لیکن جو ان کے سوالات ان کے جوابات. 3 دن کے بعد بڑا خوش اور حضرت سے ہاتھ ملایا اور جانے لگے. اور جا کر کے وکیل سے کہا کہ یار میں نے تو اس مولوی کو عجیب دیکھا. کہا کیا؟ کہا کہ وہ بولنے کی تو پابندی تھی لیکن وہ بغیر بولے ہی میرے سارے مسئلے حل ہو گئے. میں کہا کہ دیکھو بھائی میں اسی لیے تو کہہ رہا تھا. اب یہ پھر گئے, یہ جو ہے اپنے مقام پر گئے اور مطالعہ کرتے رہے پڑھتے رہے. پھر 40 دن کے بعد پھر حضرت کو خط لکھا اور کہا کہ میں دوبارہ آپ کی مجلس میں آنا چاہتا ہوں. دوبارہ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی رکاوٹ نہیں, لیکن شرط وہی ہے کہ بولنا نہیں, شرط وہی ہے کہ بولنا نہیں. اب یہ اپنے ذہن میں دماغ میں 40 سوالات نوٹ کر کے لے گئے. 40 سوالات نوٹ کر کے اپنے دماغ میں لے گئے کہ میرا یہ سوال ہے, 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 یہ سوال ہے. 40 سوال. جب حضرت کی مجلس میں گئے, حضرت کے پاس ٹھہرے
تو شرط تو لگا ہی ہوئی تھی حضرت نے کہ بولنا نہیں. اب یہ خاموش ہیں. حضرت بیان کرتے، مختلف مجالس میں بیان کرتے رہے. اس کے جو سوالات تھے حضرت وہ اٹھاتے رہے، جوابات دیتے رہے، اٹھاتے رہے، جوابات دیتے رہے، اٹھاتے رہے، جوابات دیتے رہے. جب 40 سوالوں کا جواب ہو گیا تو اب یہ حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیں، مجھے بیعت کر لیں. حضرت نہ، میں بیعت نہیں کرتا، جاؤ. کہا نہیں. حضرت نے فرمایا ابھی تو تم جاؤ، پھر دیکھیں گے. چلے گئے واپس. جا کے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت آپ کو تو کشف ہوتا ہے اور ہوتا بھی بڑا تگڑا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اچھا وہ کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے بھائی؟ کہا حضرت آپ چھپاتے ہیں، کشف آپ کو ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا ایسے ہی آپ کو کوئی تکا لگ گیا ہوگا، کوئی تکا لگ گیا ہوگا کہ جس سے آپ کو لگا کہ مجھے کشف ہوتا ہے، باقی تو ایسا کچھ بھی نہیں. کہنے لگا نہیں حضرت، تکا ایک آدھ جگہ لگتا ہے، ہر جگہ تکا کوئی لگتا ہے؟ 40 سوالوں کا آپ نے جواب دے دیا اور تکا لگ گیا؟ نہیں. حضرت نے فرمایا اچھا بھائی، اگر ہوتا ہے تو ہوتا ہوگا، یہ کوئی کون سی بڑی بات ہے؟ اگر کشف ہوتا ہوگا تو ہوتا ہوگا، یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ کشف مقصد کوئی ہے؟ مقصد تو اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا ہے. اگر اس ماننے کے ذیل میں اگر اللہ کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو اس کا کرم ہے، مل جائے تو اس کا کرم ہے، نہ ملے تو کوئی مشکل نہیں، ہوتا ہوگا. بس پھر تو مولانا بن گئے. پھر حضرت سے کہا کہ حضرت اب مجھے بیعت کریں. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، بیعت ہم نہیں کریں گے. حضرت نے فرمایا کہ بیعت آپ نے ہونے ہیں شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ. کہنے لگا حضرت بات یہ ہے میرا ادھر مزاج ہی نہیں مل رہا. حضرت نے فرمایا، کہنے لگا کہ اگر آپ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، میں بیعت تو ان سے ہو جاتا ہوں لیکن تعلق آپ سے رہے گا. حضرت نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک. تو بیعت شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئے، لیکن اصلاحی تعلق ہمیشہ حکیم الامت سے رہا، حکیم الامت سے رہا. تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے محبوبین کے ساتھ لگا رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، بشرطے کے، اب بشرطے کے کیا ہے؟ بشرطے کے اپنے آپ کو حوالے کر دے، اپنے آپ کو حوالے کر دے. اپنے آپ کو حوالے کرنے کا کیا معنی ہے؟ کہ 100% ان کی تعلیمات جو وہ تعلیمات دیں اس پر چلے. دیکھو بھائی، یہ تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، اس کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جب آئی سی یو میں جاتے ہیں تو مریض 100% اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر مریض کہے نہیں نہیں میں نے تو اس کمرے میں نہیں رکنا، مجھے تو دیکھتے ہی الرجی ہو رہی ہے، مجھے کسی اور ہو. نہیں. مریض کہے کہ یہ ڈاکٹر اس کمرے میں کیا کر رہا ہے، اس کو نکالو یہاں سے، وہ کہیں گے تجھے نکالتے ہیں. تو دادا گیری کے لیے آئے ہیں یا علاج کے لیے آئے؟ تو جیسے مریض اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے، ڈاکٹر اس کو جہاں لٹائے، جس بیڈ پہ لٹائے، جتنا چاہے لٹائے، جب چاہے اٹھا دے. وہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ابھی گھنٹہ ہی ہوا تھا سوئے ہوئے، آپ نے پھر اٹھا دیا. جب چاہے انجیکشن لگا دیں، جب چاہے خون نکال لیں، جب چاہے دوائی دے دیں، پورا اختیار ہوتا ہے. جب مریض ڈاکٹر کے حوالے اپنے آپ کو پورے طور پر کرتا ہے اور اس کے علاج کو قبول کرتا ہے اور اس کے دیے ہوئے نسخے کو استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ نفع بھی دے دیتے ہیں. اور اگر کہے کہ پہلے مجھے نفع ہو پھر میں علاج کراؤں گا، تو ایسے کیسے ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. تو میرے عزیزو، اللہ پاک نے یہ تو اصول دے دیا کہ سچوں کے ساتھ رہنے سے ہی سچائی آئے گی، ان کے ساتھ رہنے سے ہی اصلاح ہوگی، ان کے ساتھ رہنے سے ہی تقویٰ آئے گا، ان کے ساتھ رہنے سے ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.